بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں، پارہ نمبر 18۔ اور کون سا سورہ ہے آج؟ چیٹ باکس میں پلیز ڈال دیجئے کوئی۔ سورہ مومنون، پارہ نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیا سورہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ قد افلح المؤمنون، یہ جو سب سے، اب دیکھیے کوئی سورے کی پارے کی، جیسے کہ ہم نے 17 پارے میں پڑھا تھا، پہلی آیت ہی اتنی دلوں کو جھنجھوڑنے والی تھی اور ایک ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والی تھی، اندھیروں سے باہر نکالنے والی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے سورہ مومنون کی پہلی آیت بھی دیکھیے کہ اتنی پیاری آیت ہے، اتنی میننگ فل آیت ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم تو کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس آیت سے ہمارے اندر کوئی چینجز نہیں آئے، کوئی ہمارے دل تک نہیں اتری۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی ہارٹ ٹچنگ آیت ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایماندار فلاح پا گئے، مومن لوگ، ایمان والے لوگ فلاح پا گئے۔ کون سے افلاح؟ افلاح ان کے لیے یہ بہت آسان ہے، جس کو اردو نہیں آتی ان کو میں سمجھا دوں گی اس کو کھول کر کہ کیا ہے فلاح کے میننگ۔ ایسی کامیابی کہ اب اس کے بعد کوئی ختم، بس بالکل سب چیز مل گئی۔ اب ایک ہی دیکھیے دنیا کی کامیابی ایسی ہوتی کہ اگر انسان اس کو پڑھائی کر رہا ہے تو اس کو پڑھائی کی ٹینشن ہے۔ اب وہ اگر پڑھائی میں اس نے ڈگری لے بھی لی، اس کو ٹاپر بن بھی گیا، پھر اس کو ایک اگلی ٹینشن کہ اب وہ آگے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے، پھر اب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد پھر آگے کی یہ ٹینشن کہ اب وہ پڑھائی، پھر اب وہ اس کی ایگزامس، اور پھر اب وہ پڑھائی بھی ختم ہو گئی، پھر جاب کی ٹینشن، پھر شادی کی ٹینشن، پھر بچوں کی ٹینشن، پھر بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن۔ تو دنیا کی کامیابی کیسی ہے؟ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہ کامیابی اینڈ لیس ہے، اس کو کامیابی ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ کامیابی کون سی ہے؟ بہترین کامیابی تو کامیاب، مکمل طور پر جو کامیابی ہے وہ جنت میں ہم جب جائیں گے اس کو کہیں گے مکمل کامیابی۔ اب یہی دیکھ رہی، میں پرسوں دیکھ رہی تھی کہ مفتی شمائل سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کامیاب انسان ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کامیاب کہاں ہوں؟ کامیاب تو وہ شخص ہے جو جنت میں چلا گیا، ساری کامیابی مل گئی اس کو پھر۔ تو یہ ہے دیکھو جواب، کامیابی کا جواب۔ کامیابی کا اگر ہم سمجھتے ہیں کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسکول میں ٹاپر ہے، ہم یونیورسٹی میں ٹاپر ہے، ہم جابز اچھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس بنگلہ ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ کامیابی تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بچتا ہے انسان کا، کہ وہ سوچتا ہے کہ ارے اب وہ کب ملے گا مجھے، ارے اب یہ مجھے چاہیے تھا۔ تو یہ انکمپلیٹ کامیابیاں ہیں دنیا کی، اینڈ لیس۔ اور یہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات تو ہر انسان کے ساتھ ہے نا۔ ہر انسان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ اب مجھے یہ بھی چاہیے، ابھی تو یہ مل گیا اب وہ بھی چاہیے، اب اس کے بعد مجھے وہ چاہیے۔ 10 سال کی پلاننگ انسان پہلے سے کرنا سوچتا ہے کہ مجھے 10 سال کے بعد ایسے کرنا ہے، میں یہاں جاؤں گی پڑھائی کے لیے، میں اپنے بچوں کو وہاں بھیجوں گی۔ اس طریقے سے کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو جانا، اللہ کی گڈ لسٹ میں آ جانا، اللہ کے خاص بندے بن جانا، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور اس کے لیے ہم بالکل محنت نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے لیے ہماری کتنی محنتیں ہیں۔ تو یہاں فلاح، افلاح فلاح سے ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ چلے دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے۔ چلیے چیٹ باکس میں لکھیے فٹافٹ۔ چلیے دیکھتے ہیں کون کون لکھتا ہے فلاح کا میننگ۔ فلاح، میں افلاح کا نہیں پوچھ رہی ہوں میننگ۔ فلاح میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، اگر ہماری پرانی سسٹرز یہاں پر موجود ہیں، فلاح کے میننگ کیا ہیں؟ فلاح کس کو کہتے ہیں؟
نہیں، جو نئے سسٹرز ہیں شاید ان کو نہیں پتا ہوگا، انہوں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید جو ہماری پرانی کلاس کی سسٹرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے۔ نہیں، فلاح پانے والے تو یہاں پر میننگ دیا جا رہا ہے اس کا، فلاح پانے والے۔ اصل اس کا لفظی معنی کیا ہے اس کا؟ نہیں، نہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ ہاں، کسان، ویری گڈ، ہنا، ہنا عطا صدیقی، ایکسیلنٹ، بہت خوب، بہت خوب۔ کسان ہے اس کا مطلب، فلاح کا مطلب کسان ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے ہے، ابھی ہماری سسٹرز کو ماشاءاللہ فاسٹ ہیں ابھی۔ تو فلاح کا کیا مطلب ہے؟ کسان۔ کسان دیکھیے کہ کتنی محنت کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے آج بیج بو دیا تو اس کو کل ہی پھل مل جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہماری بھی مثال بالکل کسان کی طرح ہے کہ آج ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا اس کا بدلہ۔ اب دیکھیے کسان بھی کیا کرتا ہے کہ اب بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو روز واٹرنگ کرتا ہے، پھر اس کا روز کیئر کرتا ہے کہ کہیں اس میں کیڑا نہ لگ جائے، پھر اس میں کھاد ڈالتا ہے، اس کا ہر طریقے سے جا جا کر اس کا روز کیئر کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آج کسان نے کچھ بیج ڈالا اور کل اس کو پھل مل گیا اور اس نے کل بیچ باج کے تو پھر آج وہ سارا کچھ سکون سے بیٹھ گیا۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہاں پر بھی فلاح کا میننگ ہے، یعنی کہ فلاح کب کامیاب ہوتا ہے؟ کتنی محنتیں سے گزرتا ہے وہ، تب کہیں جا کر وہ بیٹھ کر پھر سکون سے، جب اس کا کھیت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جب وہ پھل لاور ہو جاتا ہے، جب وہ گرینری اس کی ساری کی ساری چاروں طرف سے نظر آنے لگتی ہے، اور وہ گرینری اس کو اتنا پھل دیتی ہے کہ پھر وہ اس کی وجہ سے پھر اس کو چاروں طرف سے اس کی خوشیاں ہی خوشیاں۔ پھر کسان خوش کب ہوتے ہیں؟ جب اپنے کھیتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہرا بھرا ہو گیا کھیت، اس وقت خوش ہوتے ہیں۔ اور کیا اس کے پہلے کی محنت آپ نے دیکھی ہے ان لوگوں کی کہ کیسی ہوتی تھی ان کی محنتیں؟ ایسے تو نہیں ان کا کھیت ہرا بھرا ہو گیا، اس پہ کافی محنتیں کی اس نے۔ تو مسلمان مومن انسان بھی کیا ہے کہ کسان کی طرح ہے کہ وہ محنتیں کرتا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ اس کا اپنا پھل دیکھے گا اس کا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس اچھا اب ایک اس نے بیج بو دیا اور چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے میں اگلے سال آؤں گا اور دیکھوں گا کہ اب مجھے پھل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، میرے گرینری ہو رہی، نہیں بلکہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کے پیچھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، یہاں پر وہی بتایا گیا ہے کہ فلاح پانے والے مومن کیسے ہوتے ہیں کہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آگے ان کے کوالٹیز بھی بتائی جائیں گی کہ فلاح پانے والے مومنون کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ تو کسان کی طرح ایک ایک نیکی کر رہا ہے انسان، اور اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، اب یہ نیکی تو اس نے کر دی۔ اب جیسے کہ ہم نے نماز پڑھی، ہمیں نہیں پتا ہم کو اس کا کیا ملا کیا نہیں ملا، 10 آؤٹ آف 10 ملے، 10 آؤٹ آف 8 ملے، 100 آؤٹ آف 100 ملے، 100 آؤٹ آف 90 ملے، نہیں پتا ہم کو۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے پردے میں ہے ابھی۔ اب ہمارا جب ریزلٹ آئے گا تب ہمیں پتا چلے گا کہ کون سی نیکی ہماری قابل قبول تھی اور کون سی نیکیاں راغ بن کر اڑ گئی۔ بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں تو ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو راغ بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ کہیں ہمارے جملے، کہیں ہمارے ایٹیٹیوڈ، کہیں ہمارے ایسے طور طریقے یا بات چیت کا انداز یا احسان جتانے والا انداز، کئی چیزیں ایسی، نمازیں ہیں تو اگر عبادتیں ہیں تو اس میں ریاکاری شامل ہو جا رہی، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کے گناہ راغ بن کر اڑا دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کون سے لوگ فلاح پا گئے؟ ایمان والے لوگ، جنہوں نے ایمان کے لیول کو اپنے بڑھایا، جنہوں نے محنت کی اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، وہ لوگ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آپ لوگوں نے بول دیا دل میں میرے بولنے سے پہلے، کس کس نے بولا میرے بولنے سے پہلے کہ یہ ایمان والے لوگوں میں مجھے شامل کر دے اللہ تعالیٰ؟ میرے بولنے سے پہلے، میرے یاد دلانے سے پہلے آپ لوگوں نے بول دینا چاہیے۔ اب تو میں کافی بار آپ کو یاد دلا چکی ہوں یہ ساری چیزوں کی۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ سمیرہ شیخ، زینب، سارا امتیاز، ویری گڈ ویری گڈ، ہبا، بشرا، ویری گڈ۔ اس طریقے سے نا آپ لوگوں نے جب بھی مومنوں کا ذکر، اچھے نیک لوگوں کا ذکر، صالحین کا ذکر جب بھی آئے نا، میرے بولنے سے پہلے آپ لوگوں نے بول دینا اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے، اللہ مجھے میرے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر دے، بس میں ایسے ہی بننا چاہتی ہوں۔ ایک اپنے اندر شوق تو پیدا کریں، ایک تڑپ تو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کو دکھنا بھی تو چاہیے نا ہمارا شوق۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی جویلری خریدنا ہے تو آپ کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے بولیں گے کہ ہاں مجھے جویلری چاہیے؟
آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، آپ مارکیٹ جائیں گے، آپ 10 دکانیں ڈھونڈیں گے، آپ کی مرضی کے موافق آپ کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے آپ 10 دکانیں ڈھونڈیں گے، تھکیں گے آپ، تھکائیں گے اپنے آپ کو، تب کہیں جا کر لیں گے آپ۔ تو یہاں پر بھی مومن بننے کے لیے اپنے آپ کو کیا تھکایا ہم نے؟ یا ہم ایسے ہی سوچ رہے کہ بیٹھے بیٹھے فار گرانٹیڈ چلو نماز پڑھ لی، ٹائم ہوا تھا پڑھ لی، فرض پڑھ لی، سنتیں چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی بیٹھ کے پڑھ لیا، کبھی کھڑے رہ کے پڑھ لیا، کبھی دعوت میں چلے گئے تھے تو نماز چھوٹ گئی، کبھی فجر چھوٹ گئی، تھکے ہوئے تھے فجر کو آنکھ نہیں کھلی، کبھی عشاء چھوٹ گئی، بہت تھک کے آئے تھے عشاء چھوڑ دی، تو پھر تو ہم پکے مومن نہیں بن سکتے نا۔ تو پھر آگے کوالٹیز دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو کیسے ہدایت دی۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی اچھے سے، ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت نظر آ رہی، ہر آیت ہمارے لیے راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھیں، اپنے دل کی آنکھیں کھول کر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، کس طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں ہاتھ پھیلائے ہمارے لیے جنتیں لے کر کھڑا ہے کہ آ جاؤ میرے پیارے بندو، اے میرے ایمان والے بندو آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے یہ جنت تیار کر رکھی اور یہ راستہ ہے، تم ایسے کر لو، تم ایسے کر لو، تم میری طرف آ جاؤ گے۔ دیکھیے کہ شیطان اپنے راستے ہمیں بتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ ہمیں بھی راستے بتا دیے کہ دیکھو تم یہ کر لو، میری طرف آ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو؟ مومنون کی صفات کیا بتائی؟ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ چلیے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی جو ہے اپنی بک، نمازوں کی جو پیپر ہے، سمجھ لیجئے کہ ہمارے الگ الگ پیپرز ہی ہے نا، ہم ایک ایک پیپر دے رہے ہیں، ایک ہمارا حقوق العباد کا پیپر ہے، ایک ہمارا نماز کا پیپر ہے، ایک ہمارا زکوٰۃ کا پیپر ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم جب اسکول میں ہوتے ہیں تو ہمارے ڈفرنٹ ڈفرنٹ پیپرز ہوتے ہیں نا، میتھس ہے، سائنس ہے، ہندی ہے یا انگلش ہے یا اردو ہے یا تھرڈ لینگویج ہے یا جو بھی ہے، اس طریقے سے ہمارے الگ الگ پیپرز ہوتے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم تو ایگزام دے رہے ہیں ابھی، تو اب ہمارے کون کون سے پیپرز ہیں؟ اب سب سے پہلا پیپر کیا ہے؟ صلات، اور صلات میں کیا ہے؟ خاشعون ہے ہمارے پاس، نمازوں میں ارے خشوع اور خضوع ہے، یا ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ بس اب کھڑے ہوئے سیدھا ہم لوگوں نے جلدی 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ختم، آمین غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، آمین، پڑھ لیا ہم نے، ہو گئی ہماری سورہ فاتحہ۔ کہاں ہم نے کیا مانگا، کہاں ہم نے اللہ کی تعریف کر دی، کچھ بھی نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ کیا ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد، سب سے چھوٹا سورہ ہے نا، یا پھر انا اعطینہ، بس وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کو لگ کے خود ہی منہ میں سے نکل جاتا ہے نا؟ بہت سارے خواتین کے ساتھ یہی ہوتا ہوگا، آپ ذرا غور کریں کہ کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ ساری چیزیں نا ہوتی رہتی ہیں کہ انسان نماز میں خشوع اور خضوع سے نہیں کھڑا ہوتا، اس کو یاد نہیں رہتا ہے کہ اب اسے کیا پڑھنا چاہیے، اسے کیسے غور و فکر کرنا چاہیے، کیسے نماز میں اس کا دل لگانا چاہیے، کہ یہ چیزیں ہم سکھا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنی کلاسز ہیں آج کل اس بارے میں کہ کیسے اپنے نماز میں اپنا دل لگائیں، کیسے ہم خشوع اور خضوع کو بڑھائیں۔ جو الفاظ ہیں، سوروں کے جو الفاظ ہیں، سورہ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں، اس کے بعد جو آپ ضمیں سورہ آپ جو پڑھیں گے اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے میننگ پر غور کریے۔ کہاں ہم کچھ مانگ رہے ہیں، مانگنے کا انداز اپنائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، تو اگر ہم کہہ دیں جلدی جلدی میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کچھ مانگا۔ آپ دل کی گہرائیوں سے بول کے تو دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ میں کچھ مانگ رہی ہوں، تڑپ کے مانگ رہی ہوں، تین تین بار دہرا کے مانگ رہی ہوں، اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اور اہدنا، اہدنا میں کون کون آ گئے؟ ہمارے بچے بھی آ گئے، ہمارے شوہر بھی آ گئے، ہمارے ماں باپ بھی آ گئے، ہمارے بہن بھائی بھی آ گئے، ساروں کے لیے ہم ہدایت مانگ، امیجنیشن میں وہ سب بھی آنا چاہیے۔ اللہ میں ان کے لیے بھی بہت تڑپتی ہوں، اللہ وہ میری بات نہیں مانتے، اللہ فلاں میرے گھر کے وہ لوگ ہیں نا، وہ میری بات نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دینا۔ ایسے ہونا چاہیے پیچھے سے ہمارا دل، دل تڑپنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو جانا چاہیے۔ ہوتا ہے ایسا؟ اگر ہوتا ہے تو ماشاءاللہ مبروک، آپ ایمان والے ہیں۔ اگر نہیں ہوتا تو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کہاں کمزوری ہے، کہاں سے لیکیج ہے، کہاں سے ہمارا ایمان بہہ رہا ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس کو سیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔
کہ ایمان سب سے پہلے انسان کی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. کب روکے گی وہ؟ جب نماز کو پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تب روکے گی نا. اب اس طریقے سے پڑھیں گے فار گرانٹیڈ، سر پہ بوجھ سمجھ کے 5 نمازوں کا، فرض نماز کو اس طریقے سے کئی لوگ بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو کیا حاصل ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ اگر آپ چھوٹے سا ایک ایگزامپل لے لیجیے، آپ کے کلاس کے اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے یا اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، اسکول میں آپ ٹیچر ہیں، آپ کے پرنسپل کے پاس آپ گئے، آپ کے پرنسپل کے پاس آپ سامنے کھڑے ہیں، تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیسے دل میں خوف ہوگا کہ ارے یہ مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں اس کا کیا جواب دوں گی، مجھے جواب بن پڑے گا یا نہیں بن پڑے گا. ایک گھبراہٹ کسی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی. لیکن یہاں دیکھیے کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں. کیسا رب ہے وہ؟ تمام عالم جہانوں کا رب. اس کی بزرگی دیکھیے، اس کی تقدس دیکھیے، اس کی بڑائی دیکھیے، اور ہم اس کے سامنے کیسے کھڑے ہیں؟ ہم کھڑے ہیں اور اب دل میں ساری چیزیں سوچ رہے ہیں کہ اب یہ اور وہ، انہوں نے ایسے بولا تھا، انہوں نے ویسے بولا تھا. پڑھ تو رہے سورہ، زبان اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل بھی اپنا کام کر رہا ہے. دماغ میں ہزاروں خیالات کہ یہ ایسے ہوگا، وہ ویسے ہوگا، اب نماز کے بعد میں یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی، اب یہ ایسے. اور اس میں پھر سورہ ختم، پھر آٹومیٹیکلی ہم جھک گئے رکوع کے لیے. پھر رکوع میں بھی ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، فاسٹ، جیسے کہ لگ رہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں کھڑی ہوں کہ کون جلدی نماز پڑھتا ہے. یہ حال ہے ہمارا. ایسے مسلمان ہیں ہم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو صحیح کر دے. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے. کہ کیا ہوتا ہے اکثر ایسا، اکثر بہنوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں. شیطان کا تو یہی کام ہے نا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تم کو بہکا دے. شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہاری نمازوں کو خراب کر دے. پھر اب اس کے خلاف ہم نے لڑائی کرنی ہے. اپنے ہتھیار اٹھا کر رکھیں، اپنے نماز میں اپنے دل کو ایک جگہ رجوع کر کے رکھیں. یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ رب العالمین. وہ وقت کو بھی یاد کر لیں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہماری اعمال نامے کھلے ہوئے ہوں گے. جب کیا ہوگا؟ اپنی موت کو یاد کر کے دیکھ لیں. اس وقت یہ سوچ لیں کہ میری اب کہیں یہ آخری نماز تو نہیں ہوگی، پتہ نہیں اگلی نماز مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. بے شک ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میں تو، مجھے کیا ہوا، میں کیوں مرنے لگی بلا. انسان یہ نہ سوچے. جوان جوان بچے کھڑے کھڑے یہاں سے دنیا سے جا رہے. ہمارے سامنے ہے نا ایگزامپلس، بھیج رہے نا اللہ تعالیٰ عبرت کی باتیں ہمارے سامنے. پھر بھی ہمارے دل اس طرف نہیں آتے. کتنے سخت دل ہیں ہم. پھر بھی ہم دنیا کی تیاریوں میں مصروف ہے، شاپنگ میں مصروف ہے، پکوان میں مصروف ہیں، گھر کی صفائیوں میں مصروف ہیں. چلیے یہ چیزیں بری نہیں ہیں، یہ سب چیزیں کرنا ہے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی طرف ہم کتنا آتے ہیں یہ دیکھنا ہے. کیسی ہے ہماری نمازیں، کتنا ہم نمازوں میں اپنا دل لگا رہے ہیں، کیسی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. پھر دیکھیے کہ 5 نمازوں کے تو فرض ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہماری اشراق کبھی نہیں چھوٹتی؟ ایسا ہے. کبھی ہماری تہجد نہیں چھوٹتی؟ کبھی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے کسی کا، ماشاءاللہ مبروک، آپ لوگ ایمان سے بھرپور ہیں. پھر آپ کے دل، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو قبول فرمائے اور زیادہ ایمان کو بڑھائے. تو یہ یہاں پر نماز کی سب سے پہلے بات بتائی جا رہی، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں. پہلے کے لوگوں کا کیا حال تھا کہ ان کو زخم آ جاتے، ان کو تیر لگ جاتے نماز میں، اور وہ اپنی نماز میں اتنا مصروف ہوتے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور ہم دیکھیے بازو کون بات کر رہا ہے ہمیں پتا ہے. نماز میں ہم برابر اشارے کرتے ہیں، سنتے ہیں انہوں نے کیا بولا، انہوں نے کیا بولا، کون بازو بیٹھا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. کبھی کبھی تو ہمارا دماغ نماز میں ہوتے ہیں اور گیس بند کرنے کا دماغ میں خیال آتا رہتا ہے کہ ارے میں نے گیس پہ یہ رکھ کر بھول گئی، اب وہ بند کرنا ہے، اب میں کس کو بولوں، کیسے اشارہ کروں. تو اکثر پھر اشارہ بھی کر دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا. تو اس طریقے سے تو ہماری نمازیں ہیں. دیکھیے نا آپ لوگ چیک کریے اپنی اپنی نمازوں کو. تو ساتھ ساتھ مجھے خود بھی اپنی چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہاں میری بہت اچھی نماز ہے، آپ کی خراب ہے. نہیں، بلکہ الحمدللہ چیک کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز. اگر یہ ہے تو پھر کیسی ہے، وہ ہے تو پھر وہ کیسا ہے. نمازیں ہماری کیسی ہونی چاہیے اور کیسی ہے.
تو اب یہ ہوگا نا، کم سے کم یہ آیت سے گزرنے کے بعد ہم الرٹ ہو جائیں گے، ہم کو ایک ریمائنڈر مل جائے گا کہ نہیں، اب اگلی نماز میری کیسی ہوگی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ جب اٹھ کے جائیں گے نا یہاں سے کلاس سے، تو اگلی نماز میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو لگے گا، یہ یاد آئے گا کہ کون سے مومن فلاح پانے والے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مجھے بننا ہے خاشعون میں، مجھے بننا ہے افلح المومنون میں، آنا ہے مجھے اس لسٹ میں۔ تو مجھے یہ اب میری نماز کیسی ہوگی؟ آرام سے نماز پڑھ رہی ہے، آرام سے سجدے کریے، آرام سے رکوع کریے، 3 بار بولے تو 3 بار بول کے بھاگنا نہیں ہے سجدے اور رکوع میں، 5 بار پڑھیے، 8 بار پڑھیے، بنا گنے کے پڑھیے، جب تک آپ نہیں تھکتے، جب تک رکوع کی اور سجدے کی تسبیح کریے۔ اب کوئی ایسا پکا پکا نہیں ہے کہ آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے، اب وہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ 3 بار پڑھنا ہے کم سے کم، کوئی نہیں کھڑے رہ سکتا، کوئی نہیں جھک سکتا، کوئی سجدے میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے فلیکسیبلٹی بنائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بول دیتا کہ رکوع میں آپ نے 100 بار تسبیح کرنا ہے، سجدے میں 100 بار کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کتنا سختی ہو جاتی انسان کے اوپر، کتنا تکلیف دہ ہو جاتی وہ بات، کہ کوئی بوڑھے ہیں، کوئی کمزور ہیں، کوئی پیروں کے درد کی وجہ سے مجبور ہے، وہ نہیں کر سکتے تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فلیکسیبلٹی بنائی، تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں پھر۔ چلیے میں 10 بار تو پڑھ سکتی ہوں، چلیے میں 15 بار تو پڑھ سکتی ہوں، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے اور اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، یہ خیال مجھے آنا چاہیے، تب کہیں جا کر ہماری ساری چیزیں صحیح ہوں گی، ہمارے سجدے صحیح ہوں گے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے نماز میں ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر، کبھی دوپٹے کو صحیح کر رہے ہیں، کبھی شرٹ کو صحیح کر رہے ہیں، کبھی بازو نظر پڑ رہی ہے، کبھی ادھر ادھر نظر پڑ رہی ہے، تو یہ ہماری پھر کیا ہے کہ توجہ مرکوز نہیں رہتی پھر۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں کو خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر صحیح نماز پڑھنے والا بنائے۔ پھر نیکسٹ کیا کوالٹی ہے؟ والذین والذین هم عن اللغو معرضون۔ کیسے ہیں یہ؟ بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگوں نے سوچ لینا ہے کہ یہ فلاح پانے والے مومنون کون سے ہیں، یہ کوالٹیز ان کی کون سی ہے، اور مجھے آج کے بعد یہ کوالٹیز اپنے اندر ڈالنے کی پریکٹس کرنا ہے۔ آج سے ہی ہم نے ارادہ کر لینا، پکا ارادہ، اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر، یہ ساری چیزوں پہ میں عمل کرنا چاہ رہی ہوں، تو میری مدد کر، بس میں تو بے بس ہوں، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں تو بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اندر یہ کوالٹیز آ جائے تاکہ میں تیرے پاس اپنی گڈ لسٹ میں نام لکھا سکوں۔ تو اس لیے کیا کر، تو میری مدد فرما، یہ ساری چیزیں میرے اندر پیدا کرنے کے لیے تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کرتے جائیے، ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتے جائیے، اور یہ چیزوں کو یاد رکھیے کون کون سی چیزیں ہمیں اپنے اندر ڈالنی ہے۔ پہلی نماز کی ہو گئی، پھر دوسری وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ لغو باتوں سے دور رہتے ہیں۔ تو لغو کا، اب لغو سے مطلب بیکار سی فضول بیکار مشغلے، کھیل، تفریح، یا پھر کوئی کھیل کود، انجوائمنٹ۔ اب اس میں آج دیکھیے کہ آج کل بہت ساری چیزیں آ گئی ہے اس میں، آج کل تو سب کے لیے ایک موبائل ہی ایسی چیز ہے کہ وہ لغو میں آ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں میں کہہ رہی ہوں، ہم لوگوں کے لیے تو موبائل بہت ویلیویبل چیز ہے، ہمارے لیے دین کے راستے دکھانے کے لیے ایک بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ بتایا موبائل کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ انسان کیا کرتا ہے، فری بیٹھا ہے، فون لگا لیا، فون پر کیا ہو رہی ہے؟ فضول گپیں ہو رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہیں، خواہ کے کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پھر یا نہیں تو پھر فحش قسم کے گانے سنے جا رہے ہیں، موویز دیکھی جا رہی ہیں، پھر ڈرامے سیریلز دیکھے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لغو میں آئیں گی۔ کوئی ناولز پڑھ رہا ہے، کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، کوئی اس طریقے کی، اب ٹائم پاس کرنا ہے نا، بور ہو رہا ہے، بور ہو رہے ہیں۔ آج کل دیکھیے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر کہیں گے نا، اس کے منہ سے بھی آپ کو یہ الفاظ سننے ملیں گے۔ ہمارے دادی نانی ان کے زمانے میں یہ الفاظ ان کی ڈکشنری میں کبھی نہیں تھا، ہمارے بوڑھوں کے، ہماری امی جو تک، ہماری امی تک کہہ لیجیے آپ کہ ان تک یہ ڈکشنری میں یہ الفاظ نہیں تھا کہ بور ہو رہے ہیں۔ آج دیکھیے کہ 4 سال کا بچہ بھی ہے نا، وہ کہے گا کہ ممی میں بور ہو رہا ہوں، تو ممی کیا کرتی ہیں؟ فوراً ایک گیم لگا کر دے دیتی، لو بیٹا گیم کھیلو، فوراً ٹی وی کھول دیا، کارٹون لگا دیا، لو بیٹا کارٹون دیکھو۔ بگاڑ کون رہا ہے؟ ماں باپ بگاڑ رہے ہیں بچوں کو، ہم نے ان کو صحیح راستے نہیں دکھائے، ہم نے ان کو صحیح جگہ ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نیک لوگ جو ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع سے رہنے والے، ایمان والے جو لوگ ہیں، قد افلح المؤمنون،
مومنون جو ہیں، فلاح پانے والے مومنون کیا ہیں؟ یہ ساری چیزوں سے دور رہتے. آپ دیکھیے کہ کال اگر کرتے ہیں، آج کل تو فری کال ہونے کی وجہ سے، پہلے فری کال نہیں تھا، پہلے پیڈ تھا کال، تو مشکل سے 5 منٹ بات کرتے تھے اپنے اپنوں سے اگر دور ہیں تو. 5 منٹ 10 منٹ بولے تو بہت بڑی بات ہو جاتی تھی. لیکن آج تو فری کال ہے نا. اب یہ دیکھیے کہ شیطان نے کیسے راستے کھول دیے، لغویات کے راستے کھول دیے شیطان نے، کہ آرام سے مووی دیکھو اس کے پیسے نہیں لگ رہے، گانے سنو اس کے پیسے نہیں لگ رہے، ریلز دیکھو اس کے پیسے نہیں لگ رہے، کسی سے گھنٹوں بات کرو اس کے پیسے نہیں لگ رہے. اور گھنٹوں بات کرنے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں گئی تھی، میں سوئی تھی، پھر میں اٹھی تھی، پھر میں نے کھانا کھایا. یہ سب بیکار فضول بکواس ہے. اس سے کوئی حاصل نہیں، نہ سننے والے کو حاصل، نہ بولنے والے کو حاصل. بولنے والے کا منہ دکھے گا، سننے والے کا سر دکھے گا. اپنے فون کو بھی نہ کم کر دیجئے. کبھی کبھی تنگ پڑتا ہے کہ کوئی اگر کال کر دے نا لمبا لمبا، تو انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کرے، کیسے رکھوں کال. یہ بھی ہوتا ہے انسان کے پاس کہ اب یہ سنا رہی ہے بیچاری اپنی اپنی باتیں، ساری دن بھر کی باتیں سنا رہی. اب بھلا ہم سن کے کیا کریں؟ ہمارا کیا اس سے فائدہ؟ خالی وقت ضائع ہو رہا ہے. اب کبھی سامنے والا نہیں معلوم کس سچویشن میں ہے، کیا اس کے ہسبینڈ گھر میں، یا وہ کھانا نکال رہی ہے، یا وہ سر میں اس کے درد ہے، یا وہ نہیں سن سکتی. اگر آپ کا کسی نے فون نہیں اٹھایا تب بھی آپ ناراض ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے میرا کال ہی نہیں اٹھایا، دیکھو میرا میسج سین کر کے چھوڑ دیا اس نے، دیکھو میں نے اس کو کال کیا تو اس نے کال بیک بھی نہیں کیا. تو ہمیں کیا معلوم بیچاری کے گھر میں کیسے حالات رہے ہوں گے، کیا اس کی طبیعت خراب ہے، یا بچے بیمار ہیں، یا ہسبینڈ ناراض ہے، یا گھر میں کوئی خلیش چل رہی ہے، یا کوئی بحثیں چل رہی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کال کریں، سامنے والا کال اٹھا لے، بس ہماری بک بک سنتا رہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ لغویات. آج دیکھیے کہ لغویات آسان ہو گئی ہیں. اب دیکھیے کہ لوگ دیکھیں ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، موبائل نکالتے ہیں، فوراً گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے لغویات، کہ کہیں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے وہ. اور اتنا ان کو شیطان نے بزی کر کے رکھا ہے، کہیں بیٹھتے ہیں اگر نیٹ ہے تو پھر ریلز دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا بھی ٹائم ملا فوراً گیم کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ لغویات ہے. اب ایسا تو نہیں، ہم نہیں کر سکتے کہ ایسا تھوڑا سا ہم بیٹھے چلو ہم نے تھوڑا سا قرآن ریوائز کر لیا. تو ہمارے سب کے فونوں میں قرآن موجود ہے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے پھر؟ یہ بھی اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ اگر کسی کے موبائل میں قرآن نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اتنے سارے ایپس ہیں میرے پاس، قرآن کیوں نہیں ہے کہ میں کہیں بھی بیٹھوں اور کہیں بھی پڑھ لوں، یا پھر ناظرہ ہی پڑھ لوں ایٹ لیسٹ. اگر میں نیٹ نہیں ہے میرے پاس، میں ویڈیوز نہیں سن سکتی ہوں، تو ایٹ لیسٹ میں ناظرہ تو پڑھ سکتی ہوں. آخری کی سورت تو میں ریوائز کر سکتی ہوں، جو جو میں نے یاد کیا اس کو تو میں ریوائز کر سکتی ہوں. جہاں بیٹھے وہاں پر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ ماشاءاللہ سے حافظ تھے، میرے ٹیچر کے بھائی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب سگنل پہ رکتے ہیں تب وہ اتنی دیر میں اپنا سبق ریویژن کر لیتے ہیں، آدھا پارا پاؤ پارا پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے نا، ہم کو بھی ایسے بننا چاہیے. ہم نہیں ہیں ویسے. ابھی ہمارے اندر بہت چیزوں کی کمی ہے. ابھی ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنا ٹائم برباد کرتے ہی رہتے ہیں، خواہ مخواہ اپنا ادھر ادھر ٹائم خراب کیا، ادھر بیٹھے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. ایسے ہی بور ہو رہے تھے تو باہر چلے گئے، ایسے ہی بور ہو رہے تھے تو مارکیٹ چلے گئے. اب دیکھیے کہ پارلر میں کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، جم میں کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی فزیکل پرابلم ہے، اگر چاہتے ہیں اچھی بات ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ جم میں بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ کان میں ہیڈ فون لگا کے قرآن سن سکتا ہے. اپنے ٹائم کا یوٹیلائز کرنا کیسے سیکھیں. کوئی بھی چیز بری نہیں ہے. اگر آپ باہر بھی جا رہے ہیں، اگر آپ پارلر بھی جا رہے ہیں، آپ کے کان میں ہیڈ فون لگے ہوئے، آپ کچھ اچھی بات سن رہے ہیں. آپ واکنگ کو جا رہے ہیں، آپ ایک لیکچر سن سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنے ٹائم کا 2 جگہ یوز کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ کیسے اس کا ڈبل یوز ہو رہا ہے نا. اور ہماری پھر نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. نالج میں اضافہ کرتے رہا کریں، کوشچن آنسرز دیکھا کریں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ڈاؤٹس آتے ہیں نا، تو وہ مجھ سے نہ پوچھا کریں، بلکہ آپ نیٹ پہ سرچ کیا کریں. عاصم الحکیم کے سرچ کر لیں، فیض سید کے سرچ کر لیں، ابو زید ضمیر کے سرچ کر لیں. یہ سب اوتھینٹک ہیں. واللہ عالم. اللہ تعالی ہم کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے، صحیح اسکالرز کے رہنمائی عطا فرمائے. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں نا. بلکہ ہم کیوں بیٹھے ہیں موویز دیکھ رہے ہیں، 4 4 گھنٹے کی موویز بیٹھے ہیں، فیملی ٹائم بول کے سارے اماں بابا بچے سب مل کے بیٹھے اور مووی دیکھ رہے ہیں. بے حیائی ہو رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. کیسے بے حیائی کے سین ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑوں کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بچوں کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اس سے ہمارے بچے کیا سبق حاصل کریں گے؟ تو یہ ساری لغویات چیزیں ہیں، جس میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں لغویات.
تو مومن کیسے ہوتے ہیں؟ معرضون، دور رہنے والے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنا اپنا سو جاتے ہیں، اپنا اپنا اٹھ جاتے ہیں، اپنا اپنا کام سے کام رکھتے ہیں، جتنا انہیں وقت ملتا ہے اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنے اپنے چیک کرنے کی ضرورت ہے، چیک لسٹ لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کیا نیکی کے کام کرتے ہیں، کیا کیا ہم اپنے غلط ٹائم، ہم یہ کہاں ہمارا ٹائم غلط جا رہا ہے، وہ ہم اپنا صحیح سنوار لیں گے۔ اب ہم آ رہے ہیں نا آگے ایک ایک چیز، ہم دیکھیے کہ ہر آیت ہمیں دے رہی نا ہدایت، بتا رہی ہے نا راستہ کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ڈونٹس اینڈ ڈوز، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہر آیت ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر آیت ہمیں جنت کی طرف بلا رہی ہے اگر ہم غور کریں تو۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی قرآن کی ہر آیت ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والے راستے بتا رہی ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس سے پہلے تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ آیا تھا ایتاء زکوٰۃ، کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں پہ زکوٰۃ کا میننگ اصل میں کیا ہے؟ زکا کا میننگ کیا ہے؟ پاکیزگی یا نشو و نما کرنا، بڑھانا، عمدہ ہونا، اور کوئی چیز کو اچھا بنانا، عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یا تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کی صفائی کرنا، یعنی نفس کو روحانی چیزوں سے، بیماریوں سے یا خراب اخلاق سے پاک صاف کرنا۔ یہ ہے کہ یہاں پر کیا میننگ ہے اس کے؟ زکا کے میننگ کیا ہے یہاں؟ زکوٰۃ کے میننگ صرف وہی نہیں آتے، اب وہ تو جب ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ہم اپنے جو دولت ہے اس کو پاک کرتے ہیں نا، ہم اپنی جو بھی ہماری جویلری ہے، جو بھی ہمارے بینک بیلنس ہے، اس کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، لیکن نفس کو بھی پاک کرنا ہے۔ یہاں پر فاعلون ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ کو عمل فاعلون کرتے ہیں، مطلب اس کو ادا کرنے کے علاوہ بھی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم اس کو کیسے، اپنے نفس کی صفائی ہم کیسے کر رہے ہیں، ہم اس میں نفس کو پاکیزہ کیسے بنایا جائے، کامیاب کیسے کیا جائے، یہ ساری باتیں زکوٰۃ میں شامل ہو جائیں گی کہ یہاں پر مال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور انسان کے نفس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نفس کی زکوٰۃ کیا ہے، اس کو نفس کو کیسے پاک کیا جائے، گناہوں سے کیسے پاک کیا جائے، اس کی بھی خیال وہ رکھتے ہیں کہ ہم کہیں گناہوں میں نہ پڑ جائیں، کون سے گناہ ہے جس کو ہمیں ہٹانا ہے، اس پر بھی عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، اس پر بھی کام کرنا ہے، ایسے نہیں کہ بس چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے اگزامپل بتائی، کسان صرف بیج بول کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کی واٹرنگ کرتا ہے، اس کو کیئر کرتا ہے کہ کہیں اس کے آس پاس کہیں خراب گھاس نہ اگ جائے جس کی وجہ سے اس کے بیج کو، اس کے فصل کو برباد نہ کر دے، کوئی کیڑا اس کو نہ کھا لے، تو اس کے لیے صفائی بھی ضروری ہے، اس کو کیئر بھی ضروری ہے۔ تو وہ اس طریقے سے یہاں پر بھی زکا کے میننگ یہ آئیں گے کہ ہماری جو نفس ہے اس کو کیسے اس کی روح کو، جو ہماری روح ہے اس کو کیسے ہم پاکیزہ بنائیں، کیا ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری روح پاکیزہ ہوگی، ہمارا نفس پاکیزہ ہوگا، ہمارا اپنا آپ جو ہے نا دھل کے صاف اور ستھرا نکھرا ہوا ہوگا۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، اس کے بھی اس میننگ زکا میں آئیں گے۔ پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد تو ہمارے دل میں ایک ہی بات آتی ہے، زنا سے بچنا۔ صرف وہی نہیں ہو جاتا، اب زنا سے بچنا تو ایک کامن سی بات ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ خواہشات ہے، شہوانی خواہشات ہے، اور دوسری آج کل تو یہ ساری چیزیں انسان کو آرام سے موبائل میں مل رہی ہیں کہ اب نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، بے حیائی کی چیزیں ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، شرمگاہوں کی حفاظت۔ جب وہاں سے اس کو ریلیشن کہاں سے؟ آنکھوں سے اور دل سے۔ جب انسان آنکھوں سے کوئی چیز کا دیکھتا ہے، دل اس کی طرف اکساتا ہے، تو پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر شرمگاہ بھی اس کے ساتھ دیتی ہے کہ کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ مسلمان بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی شہوانی جذبات اور خواہشات کی تکمیل کی تو دو ہی صورتیں، کہ ایک وہ اپنی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کریں، اور دوسری یا تو پہلے کے زمانے میں تو کنیزیں ہوتی تھی، اب لونڈیاں۔ اب بہت سارے لوگ دیکھیے کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں تو نہیں ہوتے، وہ لوگ شادی ہی نہیں کرتے، اپنی نفسانی خواہشات کو اتنا دبا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پھر وہ جا کر کہیں سے نکل کے پھر گناہ پر گناہ کے راستے پھر وہ کھول دیتی ہے۔ جو سنیاسی ہوتے ہیں، جو راہب ہوتے ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
تو وہ کیا کرتے ہیں، شہوانی خواہش کی تکمیل کو برا سمجھتے ہیں وہ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندی بات ہے، اس کو ہم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ان کو یہ کیا کرتے ہیں، پھر نکاح کو ہی غلط سمجھتے ہیں، معیار کے خلاف سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے نکاح کے بعد انسان یہ دیکھیے اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر نکاح کریں گے تو انسان جھنجھٹوں میں پڑ جائے گا، پھر وہ رہبانیت ان کی چلی جائے گی، پھر ان کی عبادتیں چلی جائے گی، یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، اور اپنی فیملی کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، یعنی کہ بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز بھی پڑھو، عبادتیں بھی کرو، شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے، اور بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ بھی پھر یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی حفاظت یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بھی خیال، اس کے نفس کا خیال کرنا، کہ کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ شوہر دوسری طرف چلا جائے۔ اکثر بیویوں کی وجہ سے بھی کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ غلط جگہوں پر چلے جاتے ہیں، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں رہتی، پھر وہ اس کے ذمہ دار ان کی بیویاں ہوتی ہیں، یا تو ان کی بیویاں نخرے کرتی ہیں، یا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا۔ جب شوہر کا دل چاہ رہا ہے تو بیویاں کہتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تو ایسے سے پھر اب شوہر کے پاس تو آپشن بھی نہیں ہے نا، تو وہ کیا کرے گا، پھر کہیں جائے گا دوسری عورت کے پاس، تو اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ عورت ہوگی۔ پھر عورتیں دیکھیے کہ اس طریقے سے بری حالت میں رہتی ہیں کہ شوہروں کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ان کے پاس آئیں۔ تو یہاں بھی یہ بھی بات ہمیں بتائی جاتی ہے، یہ بھی بات ہمیں بچیوں کو سکھانا چاہیے، کہ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم شوہروں کے سامنے دیکھیے کہ شوہر جا کر باہر ایک سے ایک عورتیں دیکھ کر گھر آتا ہے، اور گھر میں آ کر بیوی کو کیس حالت میں دیکھتا ہے، ایک دم گندی سی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ کچن کے مسالوں کی خوشبو میں اٹی ہوئی ہے۔ اب وہ بیچارے کا کیا دل چاہے گا ایسی بیوی کے پاس آنے کے لیے، اور رومانٹک ہونے کے لیے، اور خوش ہونے کے لیے ایسی بیوی سے؟ تو اس کا دل تو پھر جائے گا نا کہ آفس میں جو کام کر رہی ہیں لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر، یا پھر اتنے اچھے خوبصورت بال بنا کر، میک اپ کر کے جو آ رہی ہیں، تو ان کا تو دل اس طرف لگے گا۔ پھر یہ دیکھیے کہ آج موبائل ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہاتھ میں یہ ساری چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ کیسی بے حیائی کی چیزیں آج کل موبائل میں ہیں، ہمیں تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ آپ اور میں جو ہے نا، اب ہم تو اس طرف سے، ابھی ہم تو اس طرف نہیں گئے جتنی آگے جنریشن جا چکی ہے۔ کیا کیا چیزیں موبائل میں ایسی ایسی ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بچوں کو پتا ہے۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ ایک بار ایک اسکول کا، میرے خیال سے فورتھ کا بچہ یا ففتھ کا بچہ، اسکول کا، وین میں سب بچے ایک ساتھ جاتے ہیں نا، چھوٹے بڑے سب بچے، تو وہاں پر ہمیں بچوں کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے۔ بچوں کے دوست کیا بات کر رہے ہیں، بچوں سے دوست کون سے دوست ہیں، بچوں نے کس سے کیا باتیں کی، اتنی ہمیں ان سے فرینڈلی رہنا چاہیے کہ ہمیں بچوں نے بولنا چاہیے کہ کیا کیا بات ہو رہی ہے، کس طریقے کی بات، کون سے بچے کس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک فورتھ کا یا سکس کا بچہ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وین کا ایک بڑا بچہ ہے نا، 9th یا 10th کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ موبائل میں SEX ٹائپ کرو تو بہت اچھے ویڈیوز آتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور میں شرم سے گڑ گئی، وہ بچے کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن اب دیکھیے کہ بڑے بچے چھوٹے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، اور ہم کو کیا پتا؟ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت انوسینٹ ہے، چھوٹا ہے، ابھی تو فورتھ میں ہے، ابھی تو ففتھ میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا، اب دیکھیے کہ ہر بچہ تو ایک جیسا نہیں ہے نا۔ اب بڑے بچے، ان کے دماغ کہیں اور چلتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں وہ تو بیچارے، چھوٹے بچوں کا دماغ کہاں تک جائے گا؟ اگر وہ موبائل لے گا کارٹون دیکھے گا، موبائل لے گا گیم کھیلے گا، اتنا ہی اس کا دماغ۔ لیکن بڑے بچوں کے دماغ کہاں تک چل سکتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اور کون سے بچوں کے ساتھ آپ کے بچے بیٹھ کے آ رہے ہیں، بیٹھ کے جا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں، بچہ تو چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، ایسے بگڑتے ہیں بچے بڑے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ اتنا میں وہ ہوئی، حیران ہوئی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وین میں بچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر! تو یہ ہے ساری چیزیں کہ کیسے ہم حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہمیں ہر طریقے سے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس انسان کر لے، گناہ سے بچ گیا انسان، بلکہ ایسے بہت سارے آج کل راستے کھل گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہوموسیکسوالٹی، اس کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے ملکوں میں، اسٹیٹس کانشیس لوگوں میں، اس کو اچھا اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ بلکہ بڑے بڑے خاندانوں کے بچے خود لڑکی سے لڑکا بن رہے ہیں، لڑکا سے لڑکی بن رہے ہیں، اور اس کو بڑا ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بڑا خوش ہوا جا رہا ہے، اور لوگوں میں ان کی کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہو رہی۔ پہلے کے زمانے میں وہ لوگ سامنے نہیں آتے تھے، اگر 100 میں سے کوئی 2 ہوتے تھے تو کہیں چھپ کے رہتے تھے، وہ ہم کو نظر بھی نہیں آتے تھے۔
آج دیکھیے کہ آرام سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کافی شاپ میں آپ کو نظر آئیں گے، ایون سعودی عرب میں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں اس طریقے کے۔ تو کیا ہے یہ سب بے حیائی ہے یہ؟ نہیں، شرمگاہوں کی حفاظت ختم ہو چکی ہے کہ انسان بے حیائی عام طور پر کھلے عام کر رہا ہے بے حیائی۔ یہ بات ہم کو یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ شہوانی خواہشات کے کتنی قسم کی، کتنی صورتیں اس کی شروع ہو گئی ہیں، کہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز راستہ بتایا نکاح کا، کہ اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو، اپنے شوہر کی خواہشات کی تکمیل کرو، جب اس کا دل چاہے اس کے لیے آپ فارغ ہو جاؤ۔ تو یہ نہیں کہ انسان اس کو پھر تنگ پڑے، شوہر اس سے تنگ پڑے، پھر وہ شوہر دوسروں کی طرف جائے، پھر بیوی روتی بیٹھے کہ میرا شوہر میری طرف نہیں آتا، میری طرف نہیں دیکھتا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھیے سکھائی جا رہی ہیں کہ ہم کیا ہے، ہم لِفُرُوجِهِمْ حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، اب اس سے زیادہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، یا پھر سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنے کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اب کنیزوں کی بات چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس اب وہ آپشن ختم ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں وہ آپشن ہوتا تھا۔ وہ کیوں ہوتا تھا آپشن؟ کیونکہ اتنی زیادہ عورتیں تھیں، مرد کم تھے، اتنی زیادہ کنیزیں تھیں، اب ان کی بھی خواہشات کی پرواہ کرنا تھا، ان کو بھی کہیں نہ کہیں بٹھانا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے لیے انتظامات کر رکھے تھے۔ تو البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں جو، اور پھر بعد میں آپ کیا ہے آیت نمبر 8 میں والذین هم لامانتہم وعہدیہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ بھی بات ان کی آ گئی کہ یہ عہد رکھنے والے جب بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کا بھی، جو بھی کسی سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے بھی، اس کا بھی۔ اس سے پہلے ہم امانتوں پہ بات کر چکے ہیں۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہوتا، امانت کیا کیا ہوتی ہے؟ کیا کیا ہوتی ہے امانت؟ جلدی سے لکھیے چیٹ باکس میں، کیا کیا ہوتی ہے امانتیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ جی۔ راز، کسی کی بات، کسی کی ہسبینڈ وائف کی باتیں بھی امانت ہیں۔ ہسبینڈ نے اگر کوئی بات بولا ہے تو بیوی کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنی بہن کو بول دے، اپنی ماں کو بول دے، اپنی دوست کو بول دے، کوئی بھی باتیں بھی جو ہے وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے کوئی بات کہی ہے، آپ کے پاس وہ بھی امانت ہے۔ پیسہ ہی امانت نہیں ہے صرف۔ ویری گڈ، چلیے سب کو یاد ہے، چلیے اس پر ہم زیادہ نہیں بولیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ پھر والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نماز کی حفاظت۔ نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ بس چلو کوئی بھی وقت پڑھ لیا، کبھی بھی پڑھ لیا، اچھی پڑھی نہیں پڑھی، خراب پڑھی، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ نماز کی حفاظت میں پھر وہ ساری چیزیں آئیں گی کہ اچھے سے وضو کیا، اچھے سے رکوع اور سجدہ کیا، اس کی نمازوں کے وقت پہ اس کو ادا کیا، یعنی کہ ایمان لا کر کامیاب ہونے والوں کی صفات ابتدا بھی نماز سے کی گئی اور اختتام بھی نماز پر ہوا۔ دیکھیے کہ یہاں پر 8-9 آیتیں پوری اس بات پر آئی ہیں کہ ایمان والے، افلح المؤمنون کون ہے؟ فلاح پانے والے مومنون کی صفات یہ پوری 8-9 جو آیتیں ہیں سٹارٹ کی، اس میں بتا دی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے راستے آسان ہیں، آپ کو کیا کیا کرنا ہے افلح المؤمنون بننے کے لیے، آپ کو بتا دیا گیا، آپ کو ہدایت کے راستے بتا دیے گئے۔ اب راستے کھلے ہیں، آپ چاہے دوڑ کر جائیں، آپ چاہے چل کر جائیں، آپ چاہے جائیں، آپ چاہے نہ جائیں، یہ آپ کے اوپر رکھ دیا، آپ کی ارادی قوت آپ کو دے دی اور آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ یا فلاح پانے والے لوگوں کی بات۔ تو یہ اب ہم کو آخری میں بھی کس بات پر بات ختم کی گئی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ نمازوں کی حفاظت سے یہ دیکھیے کہ نماز انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، اس کی عبادتیں ایسی ہے کہ نماز سب سے بڑی اہم عبادت ہے نا، سب سے اہمیت اور فضیلت والی عبادت ہے یہ۔ تو پہلی آیت میں بھی نماز میں خشوع کا ذکر ہوا، اور اسی طرح آخری آیت میں بھی سب نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہوا۔ حفاظت سے مراد نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا اور اس کا تسلی سے ادا کرنا، پھر اس کے پورے ارکان بجا لانا، اب کپڑے کیسے ہونا چاہیے نماز میں، ہمارا پورا بدن ڈھکا ہوا ہے یا نہیں، یا پھر ناپاک ہے یا پاک ہے، جگہ پاک ہے یا نہیں، وضو کیا ہوا ہے یا نہیں،
طہارت سے ہیں یا نہیں، کہیں پاکیزگی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزوں کا خیال پھر اس میں آ جائے گا. تو یہ اس میں پھر کیا ہے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو سٹارٹ میں تھا وہی آخری میں بھی آ گیا. تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا گڈ نیوز آ گئی، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث، ایسے وارث ہیں یہ لوگ، جنہوں نے اتنی محنتیں کی نا. اب یہ 9 جو آیتیں تھی، جو چیزیں بتائی گئی، اب یہ ساری چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو ماشاءاللہ مبروک. آپ سب میں سے جو یہ 9 چیزوں کو فالو کرتا ہے اب تک، جو عادی ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ آپ سب کی زندگی میں ہوں گی ہی ہوں گی. کوئی چیز اس میں سے ایسی ہارڈ نہیں ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہوں گی، یا بہت ہارڈ ہے ہم نہیں کر سکتے، یا ہم نے اب تک سوچا ہی نہیں اس بارے میں. یہ ماشاءاللہ سے ایمان والے ہیں نا آپ لوگ، تو آپ کے اندر تو یہ کوالٹیز ہوگی، مجھے بڑی امید ہے. تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری کیا ہے، ہم الوارثون، آپ لوگ ماشاءاللہ یہی لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ وارث ہوں گے. الذین یورثون الفردوس، سبحان اللہ، دیکھیے جنت الفردوس کی بات ہو رہی ہے، جو فردوس کے مالک ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون. سبحان اللہ، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ مقام، کہ جنت کا سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ کون سا ہے، جنت الفردوس. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی تم جنت مانگو تو کون سی جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، کہ اس کی جنت کیسی ہے، جنت کا وہ حصہ ہے جس میں گھنی ٹھنڈی چھاؤں والے سبز درخت ہیں، اور پھول ہیں، خوشبودار پھول ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں. جنت الفردوس جنت کا سب سے بلند طبقہ ہے، اور این بیچو بیچ ہے وہ. تو یہ اس کی بھی اہمیت ہم کو بتائی جاتی ہے کہ کیسے اس کو جنت کن لوگوں کو ملے گی، جو ایسے جو لوگ ہوں گے، افلاح المؤمنون جو ہوں گے، ان کے لیے یہ جنت ہے. پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آیت پر سے گزرنے کے بعد ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا کر دے، تاکہ ہم بھی جنت الفردوس کے وارث بن جائیں. اللہ ہمارے اہل و عیال کو بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے. اللہ ہمارے مرحومین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے. اللہ ہماری نسلوں کو جنت کا وارث بنا دے. اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے، ہماری نسلوں سے ایسے کام کروا لے کہ ہم افلاح المؤمنون میں شامل ہو جائیں، اس لسٹ میں ہم شامل ہو جائیں. اور ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. پھر ہم ہی نے اس نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت بنا کر دی. تو کیا بڑی شان ہے اللہ کی، جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. پھر تم اس کے بعد ضرور مر جاؤ گے، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم قلت سے غافل نہیں ہیں. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے میں پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو نابود کرنے پر بھی قادر ہے. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی پیدا کیے، اور ان میں سے تم کھاتے ہو. اور ایک درخت ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے اگتا ہے. اور تمہارے لیے چوپائے میں عبرت ہے، جو چیز ان کے پیٹ میں ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور ان میں بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 20 میں وَشَجَرَةَ تَخْرُجُ مِن طُورِ سینا، تو یہ کون سے درخت کا ذکر ہے، کون سے پھل کا؟ اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے. اور شام اور فلسطین اس درخت کا اصلی وطن ہے. طور سینا کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس علاقے کا مشہور مقام ہے، یہ اس علاقے کا مشہور مقام ہے. اس درخت کی عمر، اس کا قد و قامت، پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس برگد کا درخت ہوتا ہے، جس کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس کی کئی شاخیں واپس آسمان تک آ کر اس کا سہارا بنتی ہے. تو زیتون کے درخت سے تیل بھی حاصل ہوتا ہے، یہیں سے یہ تیل دنیا کے اکثر مقامات پر پھر جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس تیل کی کتنی اہمیت ہے. اولیو آئل، جیسے کہ اب آج کل دیکھیے نا کہ سائنس نے اس بات کو پروف کر دیا. پہلے کے زمانے میں تو ہم کو نہیں پتا تھا اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن آج دیکھیے کہ یہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، گھی کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹ بھی پیا جاتا ہے، مالش بھی اس سے کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم پھر ملتی ہے، اس سے فائدہ ہمیں ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ جو چوپائے ہیں اس میں بھی برت کا سامان ہے. جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز یعنی کہ دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں،
اور ان سے تمہیں بہت فائدے حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ایک ایک اپنی نشانی کی طرف ہماری نظریں لے کر کھینچ رہا ہے کہ دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں تمہارے لیے جو میں نے، کہ دودھ دیکھیے کہ کیسے اور کب بنتا ہے، چوپائیوں میں دیکھیے کہ عبرت ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ یہ گھاس پھوس کھانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں نہیں کھا رہے ہماری طرح، روٹی سالن پروٹین کیلشیم، ہاں وہ نہیں کھا رہے، لیکن وہ کیا کھا رہے ہیں؟ صرف چارہ گھاس یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں۔ اور ان کے جسم میں جب غذا بن رہی ہے اس کے بعد اس سے خون بھی ہے اس میں، اور گوبر بھی ہے اس میں، اور تیسری چیز اس میں کیا بن رہی ہے؟ اس میں سے دودھ بن رہا ہے، جیسے کہ خون اور گوبر دونوں نجس چیزیں ہیں اور حرام چیزیں ہیں، جبکہ دودھ کیسی ہے؟ نہایت ایک دم وائٹ پاکیزہ شفاف طیب، رنگ بھی اس کا سفید، مزہ بھی اس کا ٹیسٹی، پینے میں بھی خوشگوار، اور مکمل غذائیت کا کام دیتا ہے۔ اس سے بھوک بھی دور ہو جاتی ہے، پیاس بھی دور ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ ماداؤں کے جسم میں یہ ساری مشنری فٹ کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہر کوئی نہیں دودھ دیتا جانور، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، کوئی اینیمل چاہے گائے ہو چاہے بکری ہو، جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو خود بخود وہ ساری چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی مشنری فٹ کر دی ہے کہ وہ گھاس پھوس جیسی چیزیں کھا کر ایک نہایت اعلیٰ اور قیمتی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور وہ حیران کن بات یہ ہے کہ مشنری صرف اس وقت حرکت میں آتی جب حمل قرار پاتا ہے، اس کا نتیجہ فوری طور پر نہیں نکلتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب یہ مشنری خود بخود خون دودھ میں تبدیل کر دیتی ہے، خون کو دودھ میں تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ بچے کے لیے بھی، اور بچہ دیکھیے کہ ماں کے پستان سے دودھ بھر کے پیتا بھی ہے، اور اس کے پھر اتنا زیادہ اس کا دودھ آتا ہے کہ اس کو پھر لوگ بیچ کر اس سے پیسہ بھی کماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانیاں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسی کیسی نشانیاں میں نے تمہارے لیے بھیجی، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ چوپایوں میں سے بعض کو تو ہم کھاتے بھی ہیں، بعض کا ہم دودھ بھی پیتے ہیں، اور ان میں اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوتے ہو۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے، جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا، کہنے لگے یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے باپ داداؤں سے تو یہ بات کبھی نہیں سنی۔ اس آدمی کو تو دیوانگی کی بیماری ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت تک انتظار کرو۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری مدد کیجیے، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ بس ہم نے نوح کو وہی بھیجی کہ تم ایک کشتی تیار کرو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، پھر جب ہمارا حکم پہنچ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو سب قسم کے جانور میں سے دو دو جوڑے نر اور مادہ کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے بارے میں پہلے حکم صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو تو خدا کا شکر ادا کرنا اور کہنا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالموں سے بچا لیا، اور یہ بھی کہنا اے میرے رب ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بلا شبہ اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم تو آزماتے ہی ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا تم اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ایک منٹ، یہ والی دعا رہتی ہے آیت نمبر 29 پر انڈر لائن کیجئے کہ کیا دعا کی تھی انہوں نے، کہ جب انہوں نے کہا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، پھر جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ، جم کر بیٹھ جاؤ، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ اس کے بعد کیا دعا سکھائی؟ یہ بھی کہنا، کیا کہنا؟ ربی انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کسی بھی آپ نئے شہر میں جا رہے ہیں، کسی بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بہتر برکت والی جگہ اتارنا۔ اور منزلین وانت خیر المنزلین کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ میری اچھی مہمان نوازی کرنا، یا تو بہتر اتارنے والا ہے اور تو بہترین کیسا ہے، مہمان نواز بھی ہے، تو بہترین مہمان نواز بھی ہے۔ آیت 32 پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟
تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھا اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو عیش دیا تھا، کہنے لگے کہ تم ہی جیسا تو آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی بات مان لی تو تم ہی گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر سے زندہ کیے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ بہت دور ہے، بہت دور۔ زندگی تو بس یہی ایک دنیاوی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس رسول نے کہا، اے میرے رب، تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہوا، یہ تھوڑی ہی مدت میں نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو ایک سخت آواز نے وعدے کے مطابق آ ہی پکڑا، بس تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی۔ کوئی امت اپنے وقت سے آگے نہیں جا سکتی اور نہ وقت سے پیچھے جا سکتی ہے۔ پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، اور جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے رہے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، بس جو ایمان نہیں لائے ان پر لعنت ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا، وہ سرکش قوم تھی۔ تو انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے جبکہ ان کی قوم کے آدمی ہمارے خدمتگار ہے؟ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانیاں بنا کر بھیجا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے رسولو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں جانتا ہوں جو عمل تم کرتے ہو، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرا کرو۔ پھر اختلاف کر کے اپنا دین آپس میں جدا جدا کر دیا۔ ہر فرقے کے پاس جو دین ہے وہ اسی پر خوش ہے، تو ان کو ایک عرصے تک ان کی جہالت میں پڑے رہنے دو۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتے نہیں۔ بے شک جو لوگ اپنی رب کے ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ دیکھیے لوگ۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 61، دیکھیے اب میں دیکھوں گی، چیٹ باکس میں آ جائیے، ریڈی ہو جائیے، کس کس کے آنسر سب سے پہلے آتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، کیا میننگ ہے اس کا؟ اب میں اس کا میننگ نہیں پڑھوں گی، دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہے۔ بہت ہم نے اس پر ڈسکس کی تھی 2 دن، شاید 3 دن پہلے۔ یسارعون فی الخیرات، چلیے جلدی سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یسارعون فی الخیرات، فاسٹ، کس کا میسج آتا ہے پہلے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانا، ریشما آصف، ویری گڈ۔ دوڑ لگانے والے نیکیوں میں، حسنہ فاطمہ، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ ہبا، نیکی کے کام میں دوڑ لگانا، بشرا، ویری گڈ۔ زرینہ شاہین، صدیقہ احتشام، ویری گڈ، ایکسلنٹ، ویری گڈ، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ دیکھیے آپ لوگوں کو عربی آ گئی ہے، ماشاءاللہ، مبروک۔ میں نے اس کا ترجمہ نہیں بولا، آپ لوگوں کو خود سمجھ آ گیا۔ خوشی ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کو یہ جان کر کہ ہمیں سمجھ آنے لگا ہے قرآن؟ ابھی تو ہم صرف اردو میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے آپ لفظی ترجمے کی طرف آئے نا تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اور آپ کو دیکھیے کہ آپ کے دلوں میں کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی آپ کو کہ ارے مجھے اتنا ترجمہ آ گیا، چھوٹے چھوٹے الفاظوں کا ترجمہ تو آ گیا نا۔ کہ دیکھیے یساریون فی الخیرات، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے، یہ لوگوں کے بارے میں اولئک یساریون فی الخیرات، جن لوگوں کے پیچھے ذکر چل رہی ہے، تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنے والے۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، سابقون الاولون، ہم نے ابھی پہلے ہی ڈالا، پہلے میں نے شاید 2-3 دن پہلے ہی ڈالا تھا نا سابقون الاولون کے بارے میں، کہ گروپ پہ جو میسج آیا تھا کہ سابقون الاولون، انشاءاللہ میری کلاس کی ساری بہنیں سابقون الاولون ہیں،
کہ نیکیوں میں سب سے آگے، ایک دوسرے سے ہرس کرنے والے، دوڑ لگانے والے، کہ ماشاءاللہ سے دیکھیے کہ یہ یہاں پر ایسے ہم کو بننا ہے، سابقون الاولون بننا ہے نا، کہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے ایک ایک اسٹیپ تو ہم اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، کہ کیا کیا چیزیں ہمیں آ گئی. سابقون الاولون آپ بن گئے، اور یساریون فی الخیرات آپ بن گئے. کتنی چیزیں آ گئی نا ہمارے اندر. قرآن سمجھ آنے لگا ہے، الفاظ سمجھ میں آنے لگے ہیں، عربی کے الفاظ آپ کو سمجھ میں آنے لگے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ ہم نے قدم اٹھایا، تو ہم کو کامیابی مل رہی ہے نا، چھوٹی چھوٹی کامیابی مل کر. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت خوشی بھی ہو رہی ہے یہ سن کر. تو ماشاءاللہ ہماری کلاس کی جو بہنیں ہیں، اور اسپیشلی وہ بہنیں جو دوڑ کر ٹائم پر کلاس جوائن کرتی ہیں، وہ سابقون الاولون. بعد میں جو جوائن ہو رہی ہے ان کو نیکی تو مل رہی ہے، لیکن وہ سابقون الاولون تو وہ ہے نا جو سب سے پہلے جوائن ہو کے بیٹھ گئے. حالانکہ نالج سب کو ہے، بہت ساری بہنیں ایسی ہوں گی جن کو آلریڈی بہت سارا نالج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں پہلے دوڑنے والے، یسارعون فی الخیرات بھی سیم میننگ ہو گئے، اور سابقون الاولون بھی سیم میننگ ہو. دوڑ لگانے والے، سبقت لے جانے والے، کہ ارے ان کو اتنا آ گیا مجھے کیوں نہیں آیا، ارے میں تو ان سے زیادہ کروں گی. اب اچھا یہ تو کر رہے ہیں تو یہ ان سے زیادہ میں کروں گی. تو یہ اس طریقے سے دوڑ لگانے والے، اللہ تعالی ہم سب کو دوڑ لگانے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم کو سابقون الاولون بنائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ ہائے بیچاری کو اتنی بڑی بیماری لگ گئی، اب وہ کیسے کرے گی، کیا کرے گی. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کو کتنی حد تک بیماری دینا ہے، کس کو کتنی دینا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہترین پتا ہے کہ اس کو، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے نا کہ کسی کو بیماری میں دیکھ کر خوش ہو جائے. یہاں یہ ساری چیزیں تو نہیں ہے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کو میں کتنی بیماری، کتنی آزمائش میں ڈالوں گا، تو وہ کتنی آزمائش برداشت کر سکے گی، کتنی نہیں برداشت کرے گی، اس کو پتا ہے. ہم کبھی بھی اللہ کے قانون کے بارے میں نا اپنی رائے نہ پیش کیا کریں کہ ہائے بیچاری کے ساتھ اتنی آزمائشیں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا ہوگا اس کے ساتھ، یہ اس کا بچہ چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. ہم کبھی ایسا نہ بولے. اللہ کی آزمائشیں، اللہ تعالیٰ اس کو کن درجات پر پہنچنا چاہ رہا، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گی، اور اس کی حق تلفی نہ ہوگی. کون سی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ کون سی کتاب اللہ تعالیٰ کو بتا دے گی کہ ہم نے کیا کیا کیا؟ بہت لیٹ ہو رہا ہے آنسر، اتنا لیٹ تو نہیں ہونا چاہیے، بہت پاس آنا چاہیے. ویری گڈ سمیرہ شیخ، اعمال نامہ، ویری گڈ. ریشما آصف، ویری گڈ ویری گڈ، ایکسیلنٹ. قرآن نہیں ہے، اعمال نامہ ہے. اعمال نامہ لوح محفوظ بھی نہیں ہے. اعمال نامہ ہمارا بتائے گا نا کہ ہم نے کیا کیا. یہ سب بولتی ہے کتاب، بولنے والی ہے کہ کس نے کیا کیا. یہ دیکھیے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ایسی ہے، لکھ لیجئے کتاب کے بازو بریکٹ میں اعمال نامہ. جب آپ ناظرہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد آنا چاہیے کہ یہ کیا، کون سی کتاب ہے کہ جو ٹھیک ٹھیک بتا دیتی. ینطقو، یہ کس سے؟ بولنے والی. تو اس کو یہ بولنے والی ہے کتاب، یعنی کہ ہمارے بارے میں بتانے والی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا. یہ ساری چیز بیان کر دے گی، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گی، کسی کے بارے میں جھوٹ سچ نہیں بولے گی. بلکہ اس بات سے تو ان کے دل سخت غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر برے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، ایمان جن کے نہیں ہے ان کی بات بتائی جا رہی. یہاں تک کہ ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ اس وقت چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، اور ہم کہیں گے چلاؤ نہیں. یہ یہاں پر لا تجأروا اليوم، آج تم چلاؤ مت، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم کیا کرتے تھے؟ الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، اپنے گھمنڈ میں میری آیاتوں کو افسانے سمجھتے اور بکواس کیا کرتے. کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون ہے. اب دیکھیے کہ ہم کیا، ہم جب قرآن پڑھنے والے، ہم جب دین کی بات کرنے والے، ہم یہ سوچتے ہیں کون اس کا انکار کرتا ہوگا بھلا. اب آپ دیکھیے کہ جاوید اختر کو ہی دیکھ لیجئے کہ جب ہم نے پرسوں ڈیبیٹ دیکھا، کیسے اس نے اللہ کا ہی انکار کر دیا نا. تو یہ دیکھیے قرآن میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، قرآن کو پڑھ کر فار گرانٹیڈ لے لیا. اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ناظرہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے، کوئی ایک چیز نہیں سمجھ آتی.
ان کو نہ میننگ کا پتہ ہے، نہ تفسیر کا پتہ ہے، نہ ان کو کوئی بات ان کے دلوں تک اتری، نہ ان کے دل کبھی روئے کوئی آیت پڑھ کے، کبھی نہ ہنسے، نہ کبھی جنت کا ذکر سن کے وہ خوش ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھ کے پڑھتے رہے۔ یہ بات یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ کئی لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا، اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو بس ایک بخشنے کی چیز سمجھتے ہیں، مردوں کو بخشنے کی چیز سمجھتے ہیں، قرآن خوانی میں پڑھنے کی، گھر برونی میں پڑھنے کی چیز سمجھتے ہیں، پریشانیوں میں مشکلوں میں اس کو بلا کر تو کسی کو قرآن خوانی کروا لیا اور آیت کریمہ کروا لیا، بس اس کا استعمال یہی ان کو معلوم۔ جہالت کئی کئی گھروں میں ابھی بھی جہالت ایسی، کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر دین نہیں پہنچا، کئی لوگ ایسے ہیں جن تک یہ باتیں نہیں پہنچی کہ ان کو ایسے قرآن کا حق ادا کرنا ہے، ان کو نہیں پتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، آپ کبھی جا کے آپ وہ کریے، دیکھیے جا کے کبھی آپ دیکھیے کہ کئی ایسے آپ کے کسی گاؤں میں چلے جائیے، جب انڈیا جائیں آپ تو کئی ایسے گاؤں کا وہ کریے کہ جا کر آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا، اور نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں آئی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ یہ کہہ دیتے کہ اسے جنون ہے۔ رسول کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے نا کہ ان کو جنون ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ ہے سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بلکہ ہم نے انہی کے ذکر قرآن دیا، مگر وہ اپنے اس ذکر سے ہی منہ موڑتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ قرآن بل آتینہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ذکر یعنی کہ قرآن نصیحت ہے نا، تو یہ نصیحت سے ہی منہ موڑتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیے کہ اس طرف آتے بھی نہیں، اس طرف اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ ہم نے قرآن تو ان کے لیے نازل کیا تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے، جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر ذکر ہماری طرف نازل کیا گیا تو ہم یقیناً دوسری قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، انہوں نے یہ بات کہی تھی نا، اور جب قرآن ان کو اتارا گیا تو پھر انہوں نے اعراض کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر الگ الگ باتیں اس میں پیش کر دی کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ہمارے پاس یہ نشانی کیوں نہیں بھیجی گئی، پھر ایسی ایسی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو یہ تو ان کے وقت کی بات ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے ذکر تمہاری ہی زبان میں ذکر نازل کیا، ان لوگوں کی زبان عربی تھی، کیوں؟ تاکہ وہ سمجھ سکیں اس بات کو، تاکہ اس پر عمل کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ہی زبان میں یہ قرآن کو ذکر بنا کر بھیجا تاکہ وہ دیکھے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے جو لوگ قرآن کو سنتے تھے تو کیسے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیتیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو اتبا کے آنسو، ایک بار آتا ہے کہ ایسا جب وہ پڑھ رہے تھے تو اتبا جو تھے ان کے آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ قرآن کی آیات اس کے دل کو خوب متاثر کر رہی تھی، اور اسے یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا عذاب اسی وقت نہ آ پڑے، اور وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یعنی کہ پہلے ایسے بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ نہیں سننا چاہتے تھے، لیکن جب وہ سن لیتے تو وہ ایسے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور ہم دیکھیے کہ کیسے سخت دل ہے، ہمارے آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں جاری ہو رہے، قرآن ہم پڑھ رہے، اور بس ہمارا سبق یہاں تک تھا، ہم نے سبق پڑھ لیا، ہمیں ایک پارہ ختم کرنا تھا، ہم نے ایک پارہ ختم کر لیا، اب ہمارا قرآن ختم ہو گیا، بس ختم، کوئی آیت ہمارے دلوں پر نہیں اثر کری، کوئی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، کوئی ہمارے اندر کوئی خوشی کے جذبات نہیں پیدا ہوئے، کوئی احساسات نہیں ہوئے، کوئی ہم نے نصیحت نہیں حاصل کی اس سے۔ اگر ہم نے اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی تو پھر ہم نے کیا پڑھا، کیا ہم نے حاصل کیا اس سے؟ کیا آپ ان سے کچھ صلہ مانگتے ہیں تو تمہارے رب کا صلہ بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے، اور آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے تو وہ سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہے وہ دور کر دے تو پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں اور گمراہی میں پڑے رہے، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی جو پکڑا تو بھی وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے، اور وہ نہ عاجزی کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیں گے اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے
اور اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائی، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو بات پچھلے کافر کہا کرتے تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے پچھلے باپ داداؤں سے بھی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ تو صاف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو فوراً کہیں گے اللہ کا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ آپ پوچھئے ساتوں آسمان کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ کہو کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو فوراً کہیں گے کہ ایسی بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ آپ کہیے پھر تم پر جادو کہاں پڑ جاتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا، لیکن بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چلتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ وہ غائب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ وہ ان کے شریک بنانے سے بالاتر ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے ہوا ہے اگر تو مجھ کو دکھا دے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شریک نہ کرنا، اور جس عذاب کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھا دے، ہم اس پر قادر ہیں۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں اور بھی کیا بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن سیئہ، کہ کیا کرنا ہے ہم کو؟ بری بات کے جواب میں بھی اچھی بات، ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو۔ کوئی ہم کو برا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کر رہا ہے، ہمارے پیٹھ پیچھے کہہ رہا ہے، اب اس کا جواب ہم کیا کریں گے؟ ہاں میں بھی اس کو اچھا جا کے باتیں سناؤں گی؟ نہیں، بلکہ جا کے آپ اس کو تحفہ دے دیجئے، جا کے آپ کو دعوت پہ بلائیے، جا کے آپ اس کو کھانا بنا کے اس کے گھر پہ بھیج دیجئے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں برا کہہ رہا ہے۔ تو برائی کے بدلے نیک لوگوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، نیکی سے دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم کو یہ بھی بات سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنا ان کو ظلم کرتے تھے، کتنا ان کو ستاتے تھے، کتنی ایذائیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا سکھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیا کریں۔ اتنا سخت ان کے اوپر وقت چل رہا تھا، مشرکین مکہ ان کے ساتھ اتنا ناگوار سلوک کر رہے تھے، کیسے تانے دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور اس کے بعد نبی کو سکھایا جا رہا ہے یہ بات۔ یہ ہم کو نہیں سکھائی جا رہی، نبی کو سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ نبی ہے، پیغمبر ہے، آلریڈی وہ اتنے سافٹ کارنر ہیں، خوش مزاج ہیں۔ ہماری طرح تو دیکھیے ہم تو اتنے سخت مزاج ہیں کہ اگر کسی نے کچھ بول دیا تو ہم فوراً دو چار سنا کر ہی آتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے تو اس کو اچھا سنایا، اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، پراؤڈ بھی کرتے ہیں گھر میں آ کر کہ اس نے مجھے ایک بات کہی نا تو میں نے تو اس کو چار سنا کر آ گئی، میں تو تھوڑی کم ہوں کسی سے۔ تو ہمیں قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا نا، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کریے کہ ان کو اگر آپ کے ساتھ وہ برا سلوک کر رہے ہیں تو ہم تو ان کو عذاب چکھائیں گے، لیکن آپ مت کریے، آپ اپنی حکمت کے ساتھ اپنے سافٹنس کے ساتھ رہیے، برائی کا بھلائی جیسے جواب دیجئے، اس طرح دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ کئی لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کس لیے بن گئے؟ آپ کی سافٹنس کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، اتنے امپریسڈ ہو گئے کئی لوگ۔ تو ہمارے اسلام سے امپریسڈ ہو کے لوگوں نے آنا چاہیے نا، ہمارے اخلاق سے امپریسڈ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسی سختی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت مزاج ہوتے تو لوگ ان سے دور بھاگ جاتے۔ آگے آئے گا یہ بھی بات کہ اگر آپ سخت روح ہوتے، سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو ہمیں بھی یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم جب کسی کو دین کی طرف دعوت دیں تو کیسی ہونی چاہیے؟ سافٹنس ہونی چاہیے۔ کسی کا یہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے مجھے بولا تھا ایک بار تو اب میں ان کو کیوں بولوں، اب میں ان کو دعوت میں کیوں بلاؤں، اب یہ تو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں پیچھے سے، تو میں ان کو تو کبھی بات نہیں کروں گی، تو میں تو ان سے جواب نہیں دوں گی، یا تو میں ان کو کوئی اچھائی نہیں کروں گی۔ نہیں، بلکہ یہاں پر جب نبی کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ یہاں پہ سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہر شخص ہر حال میں، ہر زمانے میں تجربہ کر کے اس خوشگوار اثرات سے
اور اس کو ہوتا ہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ یہ حالات پیش آتے رہتے ہیں. لیکن یہ قرآن میں دیکھیے کہ وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ، کہ یہ نبی کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں تو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو کون سی بڑی بات ہے. اگر آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کون سی بری بات ہے. تو اس پہ صبر کر کے ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک کرنا تاکہ ہم اللہ کے پاس اپنا نام لکھا لیں. پھر آگے کیا کہنا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، انڈرلائن کیجیے آیت نمبر 97 اور 98. قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. یہ دعا شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھایا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، اگر آپ 10 بار پڑھیں گے نا بچوں کے سامنے، بچہ خود ہی سیکھ لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنا ہے؟ اے میرے پروردگار، میں شیطان کی اکساہٹوں سے، یعنی کہ اس کے جو وہ بہکاووں سے، یا وہ جو ہمیں بہکانے کے لیے چالیں چل رہا ہے، اس سے میں پناہ میں آتی ہوں. اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. شیطان کا تو ہر وقت یہی خیال ہے نا کہ وہ کیسے انسان کو اپنے طرف بلائے، کیسے وسوسے ڈالے اس کے دل میں. تو اگر ہم یہ دعا دن میں سے 1 بار یا 2 بار یا اپنے مارننگ اور ایوننگ اذکار میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمارے دل میں نہ داخل ہو، ہمارے دل میں برے خیالات نہ ڈالے، برے ارادے نہ ڈالے، حملہ نہ کرے شیطان. نہ اب دیکھیے کہ نہ ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کے عملوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہم کو اکساتا ہے برے کاموں پر کیسے. اور پھر انسان دیکھیے کہ اس کے چھوٹے سے وسوسے کے پیچھے انسان فوراً چل پڑتا ہے. پھر برسوں کی کیے کرائی کی نیکیاں وہ پھر اس کے سارا پانی پھر جاتا ہے. تو ایسے دشمن کے حملے سے بچاؤ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تلوار ہے، یہ ایک ہتھیار ہے جس سے ہم شیطان سے لڑ سکتے ہیں. یہ ہم اس کے اللہ کی پناہ میں جب آ جائیں گے، اللہ سے ہم دعا کر لیں گے کہ اللہ اس کے ہم کو وسوسوں سے بچا، تو اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے ہمارے آس پاس محافظ فرشتے رکھ دے گا کہ شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. تو یہی سمجھ لیجئے کہ ایک تلوار ہے جس سے ہم شیطان کو ختم کرتے ہیں کہ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین. حمزات کس کو کہتے ہیں؟ وسوسے، اکساہٹیں، شیطان کا بہکانا، یہ ساری چیزیں حمزات میں آئیں گی. تو وہ ساری چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں. بہت پیاری دعا ہے، انڈرلائن بھی کیجئے، یاد بھی کیجئے، تاکہ رمضان میں ہم بہت ساری دعائیں مانگ سکیں. یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آئے گی تو کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں وہ نیک عمل کروں گا. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، نیک عمل کرنے کا ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا ٹائم ہے. تو ہم نیکیاں سمیٹ لیں. اب یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان یہ سوچے کہ میں کاش یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں یہاں چلا جاتا، کاش میں عمرہ کر لیتا، کاش میں نمازیں ہی اپنی سدھار لیتا. مرنے کے بعد یہ فائدہ ہے کیا؟ یہ ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی. دیکھیے کہ جب انسان کے پاس کوئی نیکیاں نہیں رہے گی نا، وہ پھر کیسا افسوس سے ہاتھ ملے گا اللہ کے پاس جانے کے بعد، اور کہے گا کہ اللہ پلیز ایک بار میرے کو بھیج دے، میں سارے نیک عمل کروں گا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسی آیتیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمیں عبادتوں کی شوق دلاتی ہیں. یہ دیکھیے اگر ہم ایسی کلاسوں میں نہ آتے تو ہمارے کہاں سے برین واش ہوتے، کہاں سے ہمارا بھی شوق پیدا ہوتا کہ ہم بھی عبادتیں کر لیں، اور اب جلدی جلدی اپنے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو ویلیویبل ٹائم ہم بنا دیں. یہ بس ایک بات ہوگی جس سے اس نے کہہ دیا ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے لیے ایک آڑ ہے. ورائہم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. برزخ کا ذکر ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کا جو بیچ کا جو وقت ہے، یہ برزخ کی کسی انسان کی موت کے وقت سے لے کر اس کے دوبارہ جی اٹھنے کے زمانے کو کہتے ہیں. اہل برزخ سے عالم دنیا بھی اوجل ہے، اور عالم اللہ تعالیٰ کا جو عالم عقبہ جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کے پاس جو جنت ہے، دوزخ ہے، وہ ساری چیزیں بھی اس کے لیے اوجھل ہے. یہ عالم برزخ کو اللہ تعالیٰ نے موت کے زمانے سے تعبیر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران موت کے اثرات غالب ہوتے ہیں. روح چونکہ زندہ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس عرصے میں زندگی کے تھوڑے بہت آثار پائے جاتے ہیں. اس عرصے میں بہت کو عذاب اور ثواب بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ عذاب اور ثواب قیامت کے عذاب و ثواب کی نسبت بہت ہلکا ہوتا ہے. اس عرصے کو عذاب قبر بھی کہتے ہیں، کہ جو میت کا جسم قبر میں موجودہ ہو، یا گل گیا یا سڑ گیا یا درندوں نے کھا لیا
یا پانی کی تہ تہ میں چلا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے تو پھر انسان کا جو وہ وقت ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، ڈے آف ججمنٹ کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا۔ اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی؟ کیا تم نے تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہائے ہماری بدبختی، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ ہو گئے تھے۔ پروردگار ہمیں اس آگ سے نکال۔ ربنا اخرجنا، کیا کہیں گے وہ؟ آیت نمبر 108، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اگر ہم دوبارہ ایسی کریں گے نا تو پھر ہم قصوروار ہوں گے، ایک بار تو ہم کو موقع دے دیں، آپ دیکھ کے ہم کتنے نیک بن جائیں گے۔ دوزخ کو دیکھنے کے بعد تو ہر انسان یہی کہے گا نا، لیکن یہاں پر ہمارے غیب میں جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں ڈرنے کے لیے سکھایا جا رہا ہے۔ اور کیا ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ خالق سعو فیہا ولا تکلمون، اور تم اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا بے رخی سے ان سے بات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ تم اسی میں پڑے رہو، اب تم نے یہ جو اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ ولا تکلمون، کہ ان کی کوئی بات سنی بھی نہیں جائے گی دوزخیوں کی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جب میرے کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ آیت نمبر 109 انڈر لائن کیجئے، یا یہ آیت کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ دعا کتنی پیاری ہے کہ دیکھیے کہ مومنوں کو بھی سکھا دیا گیا، ایمان والوں کو ساری چیزیں سکھا دی گئی کہ تاکہ وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن نہ بنے۔ کہ ان کو کیا دعا سکھائی گئی؟ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری پیاری دعائیں ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ اب تک ہم نے اس کے نہ ترجمے پڑھے، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو دل میں اتارا۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ آج ہم اس محفل میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو یہ چیزیں سنا دی، ہمارے دلوں تک یہ بات اثر انداز ہو گئی۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر بھی ایک سجدہ شکر ادا کریں آپ، کہ یہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو سنا دیا، ہم سمجھ آ رہی ہے اب ہم کو بات۔ تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے کہ آج کل اگر کوئی بہت زیادہ دین کی طرف چلا جائے نا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئے، بہت زیادہ یہ تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایسے ایسے الفاظ ان کے لیے بولتے ہیں۔ بولنے دیں ان کو، جو ہنسنے والے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر دیکھ لے گا۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا، بے شک وہی کامیاب رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے رہ رہے تھے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے۔ دیکھیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری زندگی پڑی ہے، ہم کل نیکی کر لیں گے، ہم کل حج کر لیں گے، ہم آخری بڑھاپے میں نیکی کر لیں گے، ہم بڑھاپے میں حج کو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا حج کو مؤخر کر کے رکھتے ہیں بڑھاپے تک کے لیے، عمرے کو مؤخر کر کے رکھتے ہیں بڑھاپے تک کے لیے، عبادتوں کو آخری کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو جوانی میں کیا عبادتیں کرتے بیٹھ جائیں گے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ نہیں نہیں حج ابھی نہیں کرنا، ابھی آخری عمر میں حج کرنا تاکہ پھر اس کو سنبھال سکیں، یہ نہ ہو کہ حج کو کر کے آنے کے بعد پھر گناہوں میں پڑ جائیں۔ مطلب ان کو پورا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ میں پڑنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ تم اتنا کم ٹائم تمہارے پاس ہے، تم کو کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس بات کی طرف خیال کریں، سوچیں اس بات کی طرف کہ ہمیں تیاری کے لیے کتنا کم وقت ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بس اللہ تعالیٰ بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔
وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے۔ ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ یہاں پہ انڈرلائن کیجئے آیت نمبر 118، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الفاظوں پر غور کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رب اغفر، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اور ورحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارا سورہ مومنون ختم ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔